دوسری بات یہ بھی مفتی صاحب کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جن سے پردہ کیا جانا چاہیے لیکن کیا نہیں جاتا، تو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جیسے جیسے انسان کی زندگی میں حرج داخل ہوتا ہے ویسے ویسے شریعت کی طرف سے تخفیف بھی آتی ہے۔ اچھا، تو جوائنٹ فیملی میں بعض اوقات ہم لوگ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کا، اپنے مطلب ماحول کا ایک تصور ذہن میں رکھ کر سب کو اس پر قیاس کر کے حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان جا کر سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی فیملیز ہوتی ہیں، 3-4 کمرے ہیں اور ایک ایک فیملی اس میں رہ رہی ہے، بھائی وغیرہ رہ رہے ہیں، چھوٹا سا صحن ہے، بعض اوقات ایک ہی باتھ روم اور ایک ہی کچن یوز ہو رہا ہے۔ بالکل، تو ایسی صورتحال میں اگر عورت کو بہت شدت کے ساتھ پردے کا حکم دیا جائے تو یہ اس کی زندگی میں حرج شدید ہے۔ بالکل، چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر عورت یہ نہیں کر سکتی کہ پورے بازو اور پوری یہ چادر ڈھک کر وہ کھانا بنائے، لازم بات ہے جلنے کا اندیشہ ہے، وہ تھوڑا سا بازو پر کرے گی، ہو سکتا ہے دوپٹہ اتار کے کھانا بنا رہی ہو کہ جل نہ جائے، اور اسی ٹائم دیور آ جائے، جیٹھ آ جائے، اس کی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح بہنیں کپڑے دھوتی ہیں تو تھوڑے سے پائچے اوپر کر لیے، پنڈلی نظر آ رہی ہے تاکہ کیونکہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں وغیرہ، اور اس پر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو ان چیزوں میں رخصت ملے گی۔ ٹھیک ہے، حتی الامکان یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیور اور جیٹ سے مذاق چل رہا ہو اور پھر بالکل ہی بے پرواہ ہو جایا جائے، جتنے حتی الامکان بہن اپنے آپ کو کور کر سکتی ہیں اور نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ لیکن جوائنٹ فیملی میں بہرحال اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ بچنا بہت دشوار ہے تو وہاں اچانک پڑنے والی نگاہ اور اسی طرح عورت کا تھوڑا سا ستر کا کوئی معاملہ ظاہر ہونا یہ شریعت کی طرف سے نظر انداز کیا جائے گا۔